قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل میڈیا، یار اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں؟ ایکڑی اسلام کی خدمت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ 2 نمبر ہے، تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینا ہے؟ خدا کے لیے ان کے وی لاگ کا یہ مقصد نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا دودھ جو ہے نہ پیئیں، خالص دودھ پیئیں. تو قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا، تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں؟ کڈا بڑا روند مار دو یار، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو. یعنی اگر کسی کے گھر میں کھانا صحیح نہ بنا ہو تو کہنا میں صبح روٹی نہیں کھانی، یہ کہتا ہے. یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاسٹ فوڈ منگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے. کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی، کہ آج تک ہوا ہے کہ BBC یا CNN کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں. سکینڈل لکھا ہو ایک پولیٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ؟ آج کے اس ماڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ، جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی. یا تو زبان مر گئی ہوتی نا، دنیا میں چند لوگوں کو آتی. دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹو لینگویج، لاکھوں نہیں کروڑوں، اور سرکار 1.5 کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برتھ جن کی زبان عربی ہے. مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں، نان مسلم بھی 1.5 کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے. آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے، حاشیے میں جا کے نہ وہ اپنا لچ شریف تل دیتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے، کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیا ہے؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے ہیں؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں بدلا. ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو یہ سمجھ لے کہ شیطان کے نام سے شروع. نہیں، یہ کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. قرآن کے 8 تراجم، 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ. یہ بیسیکلی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، پچ کھود رہے ہیں، اپنی باری لے چکے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا، اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا. سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے. تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا. مجھے بتائے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھیں، اس کا اسلوب بتا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا
جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے. سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے. بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے، اس کو توڑے بغیر آپ وہ تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بےایمانی کی ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو. آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بولا کہ رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں، وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں. سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر، خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. اس کے بعد یہ محل سیل، جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، سٹیمپ جسے کہتے ہیں. 2 معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک سٹیمپ. اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے. تو یہ دجال پکڑا گیا نا. اس نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں مورے لگا لگا کے نا اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں، نعوذ باللہ. اس کا کوئی دور دور تک. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں. سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر، باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں، جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر. خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے. علمی بات کریں، ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں نا ختم نبوت کے نام پہ، کوئی ایک ویڈیو دکھا دے، میں 2 نہیں کہہ رہا، ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں، چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی TLP کر رہی ہو، ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ، ہائے 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 ہائے، اشرفی رسول اللہ، اے زخم میں تہاڈا چلنا ہے، بار بار چلنا ہے. تہاڈے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نہ لو ختم نبوت دا. نسو ادھروں ختم نبوت تہاڈا کیا لینا دینا؟ خود ڈاکو ہیں آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر. آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں، اس نے بابوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں. شیخ احمد سرندی کی عبارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے
اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگلے 1000 سال کا مجدد ہوں, اور جو وہ ارشادات فرماتا رہا ہے انورٹڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کیے ہیں. کشتی نوح کی کتاب پڑھیں, بازید بستامی کے دعوے. تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے, تسی سبحان اللہ پڑھو, اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو, اور دونوں ایک جیسے ہی ہو. یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا, بلکہ شیطانی اولاد. چھوڑ دیں, یہ انہوں نے دھوکے دیے میں. اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر, اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی, بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے. جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر, اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے, ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, جو سورہ طٰہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا, اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے ہارون علیہ السلام. تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی, مولا علی علیہ السلام. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے, اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے. 2 رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں. تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا, وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے, اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے. آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے, ہارون کی موسیٰ سے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا. اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے, نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں, تے غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا قادیانی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے نہیں نکالا تھا. ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں نا اس حدیث کو کہ جی نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کیا نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے, اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم از کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. پھر آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ بیچ میں چول شے کہاں سے تم نے داخل کر لی ہے. تو کہیں گے نا یہ امتی نبی ہے, تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی ہارون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے, مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ حضور کا ساتھی بھی, آپ کے اہل البیت میں سے, آپ کا داماد, جنتی عورتوں کی سردار کا خاوند, آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی, ان سے چلنی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. وہ نسل ویسے چلنی وہاں سے, وہ تو امتی نبی کوئی نہیں. تو بعد والے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ کوئی رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فتنہ کھڑا کیا, اور اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں بابوں نے, صوفیوں نے, جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے, اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہو کے سامنے آتا ہوں. وہ پھر ننگا ہو کے سامنے آ گیا. وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا. اگر وہ نبی کا لفظ نہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ پارٹیاں ہیں نا موجود, آج تک موجود ہیں, مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں, وہ کہتا ہے امتی نبی. کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں, لیکن نہیں, کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط. اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ لا کے بارتیں ان کی سامنے رکھتے ہیں, پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں. 2017 میں جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا, اینٹی قادیانی, ختم نبوت نہیں سرکار, ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ کو جو اعلانیہ غلط نہ کہ وہ ختم نبوت کا نام بھی نہ لے. اینٹی قادیانی دھرنا چل رہا تھا,
اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھیں کیونکہ وہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی. اب تو سب کچھ کھل چکا ہے. تو وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے چل رہے تھے نا. ان دنوں وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا ہمارے اسٹوڈنٹ کا, عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر. ان دنوں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈائریکٹ فون پہ. تو انہوں نے میری بات کروائی تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یعنی دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا ہے نا وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا, وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے. ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ جواب دو ان باتوں کا. اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسو مارتے ہیں, دوے پاسو اشرف علی رسول اللہ دی, تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے منو کی دی تو لان گے کسی کی نہیں. تو وہ کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا یار ختم نبوت پہ تو اس کے کاپی رائٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے. کہتا ہے نہیں میں نے پیج بنایا ہوا ہے. میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس میں غلام احمد قادیانی نے جو یہ کیا. میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی قادیانی ہوا نا. ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے؟ کہتے ہیں جی کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی قادیانی. مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی قادیانی, ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہنا ہے. کہنے لگا ہاں آپ بات تو لاجیکلی درست کر رہے ہیں, یہ اینٹی قادیانی کام ہے, ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا. ختم نبوت پہ جائیں, میری ویڈیوز دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے, بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر, بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے, سرکار خاتم بھی موجود ہے. خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں, وی تراوی, اور خاتم سیل آف دا پروفٹ, سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے نہیں خاتم, سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ آل عمران میں ہے, وہ اسے جلا دیتی تھی. میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے. نمبر 3, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں, دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے, سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر, اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے ہیں, وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا. میری مدد فرمائی. 4تھی چیز, اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کے لیے. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں, اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی. وختم بی النبیون, مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا, جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں, خاتم تو مور ہوتا ہے, خاتم بھی ہے مسلم کے اندر. بالکل مقدمہ واضح ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا, لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے, وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں, امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا, کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا, وہ ایک استارہ تھا.
آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی, جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے, جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے, اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا, اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا. اس وقت میں کافر تھا, اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا, انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ہم تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں. جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں, تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے, وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا, اس میں کوئی سوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں, اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے, لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑھے بابے نے کیتا ہے تو تواڈے بابے نے بھی کیتا ہے. ہاں, اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا, تواڈے لوگ تے کہندے نے تیرا کتا کتا تے میرا کتا ٹومی. یہ تو تواڈے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں, کم از کم انہوں نے ایمانداری کی ہے, انہوں نے کہا کہ تواڈے نے بھی کام پایا سی, ساڈے نے بھی پایا. اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں. او تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جی یہ لوگ جی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں, تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان, اس کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں, اس کے بابوں کی غلطیاں اس پہ ہائی لائٹ کر کے. یعنی دینی تبلیغ کو یہ سافٹ کارنر کہتے ہیں. تو سرکار پھر نکلو, تہاڈیاں زندگیاں آرام ہونی چاہیے نے. آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو نکلو سرکار باہر. کیا کر رہے ہو؟ میرے بھی الزام لگا رہے ہیں جی اس نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے. اور سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگی. نہیں یہ اہل کتاب سے بدتر ہے. سرکار میں نے ریشو پروپورشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں 80% مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ بخاری مسلم میں نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے. اور قادیانی بھی ماشاءاللہ آپ کے حنفی بھائی ہیں, وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی آئے ہو نا داڑ تلے, سانو گلاں کر دیو تہاڈی نماز قادیانی والی ہے. ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اور بلکہ وہ ان کا جو اس وقت بڑا ہے اس نے تو ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں, ہم نے ویڈیو بھی ڈسپلے کروا دی ہے. یہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی کر کے تو میرے اوپر الٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں جو بندہ دفاع کر رہا ہے کہ جی یہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے. یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے. میں اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی, سوشل میڈیا کے 2 ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان, دوسرے انجینئر صاحب. تسی کیا سمجھتے ہو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا؟ یا وہ فارغ نہ ہوتے, ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باندری دے جو پیر سڑ دے نا تو اپنے بچے تھلے دیں دی ہے. ہاں, اے مولویاں دے جو چندے بند ہوندے نا, اے اپنے بابے بھی پیراں تھلے دین گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں, جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے, اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقت بچ گئے ہو, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ, میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ بھائی نہیں, اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساڈی جان چھڑاؤ. ہاں
وہ تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے ہو، لیکن وہ آپ قانوناً تو بچے ہیں، لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے، یا شیطانی موت کہہ لیں یا روحانی موت ہو چکی، الحمدللہ۔ کیا رہ گیا، منہ چباتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ گستاخ، اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ، جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں۔ وہ تسی کدے تکیا سی کہ بریلوی اتنے ڈیفینسو موڈ کہ جڑے پوری دنیا نو گستاخ رسول کہندے نے، آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی، تو کاٹ دیو نا، نہیں کمائیں گے، کہہ دو غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل کی تعریف کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب، اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے۔ دو ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا پھر فتویٰ لگائیں، اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلیٰ حضرت کا علم بھی فارغ، علم الغیب بھی فارغ، اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے، باتیں ہمیں کرتے ہو، جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا، وہ جاؤ، اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب۔ عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے دینے، سارے صحافی اس تے ویلاگ بنا دینے، پیسے کما رہے ہیں، سارے ٹی وی ٹاک۔ آج عمران خان کو آپ ذرا پالیٹکس سے نکال دیں، میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ پوری آپ کی پالیٹکس، پورے ٹی وی کے ٹاک شوز، سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگز، خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں، ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے، یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ۔ وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی، اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا۔ یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے پھڑنے دے ہوتے پھر اگویں ایکسپلینیشن دیندا، وہ تہاڈی کی اوقات ہے، نسو ادھروں، تہاڈے بزرگاں نوں اسی کچھ نہیں سمجھتے۔ لیاؤ میری ویڈیو، کلپیں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی، پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں۔ جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمہید بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں، اس میں سے لوگ غلط رزلٹ بھی نکالیں گے، لیکن میں کلیئر کر دوں۔ سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا، انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو، قیامت تک ٹائم دے دو، اوریجنل ویڈیو نہیں چینل لبدی، کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی، یہ آیت تھی، یہ حدیث تھی۔ اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوج رہا ہوتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بیٹا ہی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا؟ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال، کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا۔ اس میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں آیا کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا۔ اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں، اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں۔ تعلیق بالمحال، محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں۔ تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں۔ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں یہ کرنے کو تیار، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نہیں، اس طرح نہیں سرکار۔ آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے، میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا، دھوکے بتائے غلام احمد قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے، میں نے کہا کھول کے پڑھو یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک۔ میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ۔ آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں،
دوبارہ واپس نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, پاکستان میں جیلم شہر میں رہتے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا, اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے, جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا, تو اس وقت مولویوں نے چال چلی. ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا, بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو انہاں نو میں انہاں اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا, اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. ادھر نے سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. ریف قریشی صاحب انہوں نے اپنی گال تو مکر گئے. اور پھر اس نے اپنے لیے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا, وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گیا ہوں. میں نہ بھولیا, تو فون ہی منو اس گل تے کیتا کہ تو یہ گل کیوں کیتی ہے. آدھا گھنٹہ گل ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے, تھوڑی عقل کام کر دی ہے. کہتا ہے اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی. فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں دی ہے, اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال. پھر گپے شپے شروع ہوگی, اور جو اصل بات جس کے لیے فون کیا وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں, اور یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے ہیں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. مفتی صاحب ٹائم قیامت تک ہے, ایک قادیانی جو غلامت قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتویٰ لا کے دیں جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو, میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے ذوم میں غلطی ہے. ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں کتنا ہمارا جگر ہے. ہم یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا. نہ جی توڑے آنے والی نسلاں توڑے آنے والی نسلاں جو کوئی جواب دے جائے جاؤ لے کے آؤ. جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا. گلاں سنو انہاں دیاں. وہ جی انجینئر صاحب نے منی گاڈ کہہ دیا جی. وہ جی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بر. منو میں سکھاندے ہو قبراں دے پجاری ہو, مرے ہوئے بابیاں کو منگنے والے ہو, منو تو ہی سکھاؤ گے. جاؤ پھر حضرت یوسف کو پہلے تو ہی سکھاؤ آپ جا کے. آپ کی نظر میں تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے. سورہ یوسف میں ایک سے زیادہ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے آقا. نا 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 نا, کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو رب مان لیا. کہتے نہیں عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آیا نا داڑ تلے. ہاں فارسی میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ناؤ خدا, جسے اردو شعروں میں نا شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے اور فلوئنسی کے لیے نا خدا بولا جاتا ہے. کشتی کا نگہبان جو ہوتا ہے نا ملاح, اسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا خدا. عام بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں یہ نا خدا کیا ہے, خدا تو پتہ ہے یہ نا خدا کیا ہے. وہ اصل میں لفظ ہے ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو فارسی میں, خدا کہتے ہیں اس کے ملاح کو. ناؤ خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا, اسے مختصر کر کے نا خدا کہتے ہیں. آج تک اردو زبان میں کبھی کفر کا فتویٰ لگا اس بات کے اوپر کہ یہ شاعر جو ہے وہ نا خدا کہہ رہے ہیں, ملاح کو خدا کا لفظ یوز کر رہے ہیں, اور خدا تو معبود ہوتا ہے؟ نہیں, سب کو پتا تھا یہ ان معنوں میں نہیں ہے, ادھر کسی اور معنوں میں ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ساری مثالیں دے رہا ہوں قرآن و سنت سے, اور یہ لوگ میری باتوں کو کس طرح. پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ گئی ہمارے ساتھ. مفتی سعید صاحب جنہوں نے 3 کا ڈکلیئرڈ پڑھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی ویڈیو نکلی. انہوں نے کہا جب کسی نے پوچھا جنت میں وائی فائی ہوگا, انہوں نے کہا بھائی جنت میں سب کچھ ہوگا, ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ خواہش کریں گے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خواہش کرنے کے اوپر. یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے, کن فیکون. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کن فیکون. سرکار اس سے بڑی بات ہے جو خواہش کرو گے. اور دوسری بات یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کہتے تھے جب کم بیزن اللہ, تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا کم بیزن اللہ, اڑ جا اللہ کے حکم سے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کو تو ہم کچھ برا نہیں کہتے, ان کا کن فیکون تو تم دنیا میں مانے ہوئے ہو, اور جنتیوں کا جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. وہ میں نے ساتھ کلیئر کیا تھا اس میں, لیکن انہوں نے پکڑ کے کرو تاکہ تہاڈی منجی ٹھوکاں, تہاڈی جہلیت میں عوام ہوتے عیا کرا. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتی ہے, اس میں تو نہیں دعا کرتا ہوں. اور یہ تو اپنے بابوں کے لیے کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی بدل دیں دنیا کی, یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم. اشاروں سے کن فیکون تو بھی اڈی گل, اشارے ساڑھے جنت ہی نہیں بندے. اور خود مفتی ریف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں
99 मतलब कुफर के निकलते हैं और एक इस्लाम का तो मुफ्ती पे वाजिब है कि वो इस्लाम का हुक्म लगाए। सरकार 150 इस्लाम वाले और फिर भी मुफ्ती पे वाजिब है कि कुफर का हुक्म लाए, मगर इंजीनियर साहब ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे दुनिया में छोड़े जाने के बाद अहले हदीस कुरान और हदीस के मनहज से दस्तबरदार हो गए। बरेलवी देवबंदी जो है वो अपने अकायद और नजरियात जो क्लेम किए हुए थे इश्क सहाबा इश्क रसूल, उससे दस्तबरदार हो गए। तो हर एक अपने ही मतलब दावे से, यार देखें यहां 300 के करीब लोग बैठे हैं, लाखों लोग ये वीडियोस देखेंगे। मुझे ये बताएं, बचपन से इन्होंने हनफियों ने ये नहीं रटवाया हुआ था कि बुत रख के आते थे रवलिदैन होता था। आज जब हमने कहा चलो कोई ज़ईफ हदीस क्या झूठी हदीस भी दिखा दो, कहते हमने कभी कहा ही नहीं। हमारे माँ बाप को कौन गुमराह करता रहा शैतानी शक्ल में आके? आपके बुजुर्गान दीन। आज आप अपने बुजुर्गों की बातों से ही मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जिस तरह एक नेक माँ बाप अपने पाउडरी और चरसी और नशेई किस्म की औलाद से मुंह छुपाते हैं, तुम वो औलादे हो जो अपने गुमराह को नबाओ अजदाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हो। ये कौन पढ़ा गया था फिर? बताओ ना हमें। बगलों में बुत रख के आते थे, रवलिदैन होता था, उन पीछे हट गए। नहीं, हमने तो कभी ये बात ही नहीं की। अल्लाह से डर जाए। मैं ये कहता हूं, मुझे तो डर लगता है, मैं ये कहूं ना कि एक खुदा एक खुदा एक खुदा, ओजा 3-4 मौलवी के क्लिप आ जाए, नहीं आज के बाद 2 खुदा, दुश्मनी पे उतरे में। बस मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं रोना सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि ताकि आम आदमियों का दिमाग खोले। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मैंने